بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے، اسی عشرے میں اعتکاف بھی رکھا گیا ہے اور لیلۃ القدر بھی۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور لیلۃ القدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہے، اور شیطان بھی قید ہو جاتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اور بندیاں آنے والے ہیں کہ تو تیار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا یہ سیزن ہے، اور لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو، یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو اور سچے دل سے توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ دوستو، اگر کوئی دشمن کے دروازے پر بھی آ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور کوئی بہت سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والا بھی یہی کہتا ہے کہ اچھا چلو ابھی آ گیا ہے، معافی مانگ لی ہے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تو جو شخص صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ مغرب سے لے کر صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ لیلۃ القدر کی قیمت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی ایسا بھی ہے جو 1 روپے پر 1000 نفع دے سکتا ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی کاروبار نہیں جس سے 1 روپے سے 1000 نفع کمایا جا سکے، لیکن میرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں 1000 گنا زیادہ دوں گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب یعنی مقدار، اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا کہ یہ رات فجر کی اذان تک رہتی ہے۔ اس رات کے 3 مطلب ہیں، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر۔ دوسرا تنگی کیا ہے؟ یعنی زمین کو فرشتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقدار کیا ہے؟ یعنی یہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر لازمی نہیں کہ 27 کی رات ہو، یہ 21، 23، 25، 27، 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کر کے آپ یہ 5 راتیں جاگ لیں اور ان راتوں میں اپنے اللہ کو لازمی راضی کر لیں تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ اپنے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑا کر رو کر اپنے اللہ کو منائیں۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفلی عبادت ہے۔ اور رمضان کے متعلق ایک بہت اہم بات کہ رمضان کی دولت کس سے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی، اور کون سے وہ شخص ہیں جو اس کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب پوچھا گیا کہ کون ہے یا رسول اللہ یہ لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی، اس کے بعد جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے بعد
جو رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، اور چوتھا وہ شخص جس کے دل میں بغض ہو، جو بغض رکھتا ہو۔ ان 4 اشخاص کی بخشش رمضان میں اور شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، لیلۃ القدر ایک بہت ہی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات تمام انسانوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں، اور جو آگے پوری سال میں ہونا ہوتا ہے وہ سارا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے کہ کس شخص نے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس سے میں عطا کروں۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں خوب عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔